ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خاص خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اڈانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، امبانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، اسرائیل جیسا ملک دنیا کو ناکو چنے چبوا رہا ہے، یہ تو ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو نیک عمل کرنے والے نہیں ہیں، کوئی ظالم ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی مشرک ہے، یہ لوگ تو دنیا میں بڑی دولت کما رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں خسارے کا مطلب وہ خسارہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ انسان دولت کما لے، وہ بلڈنگیں بنا لے، وہ نام کما لے، وہ شہرت کما لے، وہ سب کچھ حاصل کر لے، مگر حقیقت میں وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت آ جائے اور دنیا کا عیش و آرام آ جائے، اصل کامیابی یہ ہے کل اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو جائے، میرا یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جس کو جنت میں ڈالے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، یعنی جو چار چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ چار چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم دنیا کے اعتبار سے تو فائدے اور پروفٹ میں رہو گے، لیکن آخرت میں تم خسارے میں رہو گے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں، کسان لوگ ہیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ کھیتی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر جب پیداوار کے ملنے کا ٹائم ہو، جب ہمیں اپنی محنت کا پھل ملنے کا ٹائم ہو اور اس کے بعد کوئی ایسی مصیبت آ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش نہ ہو یا بارش اتنی زیادہ ہو کہ فصل تباہ ہو جائے، تو ہمارے بھارت میں، ہمارے ملک میں جو لاکھوں کسان ہر سال آتم ہتیا کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کھیتی کے لیے بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، اس میں اپنا کیپٹل لگاتے ہیں، اپنی پونجی لگاتے ہیں، بینک سے لون لے کر کے وہ کھیتی میں انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر سوکھا پڑ جائے، بارش نہ ہو یا بارش زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جائے اور کھیتی تباہ ہو جائے تو وہ کسان لاچار ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کے بینک سے لون لیا تھا، بیاج پر اس نے لون لیا تھا، اب اسے یہ نظر آتا ہے یہ بیاج میں کیسے دوں گا، میری تو پوری پونجی ختم ہو گئی، تو وہ خودکشی کا راستہ اپناتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ بیاج پر لون لینا بھی حرام ہے اور خودکشی کرنا بھی حرام ہے، مگر یہ قدم وہ اٹھاتا ہے اور مایوس ہو کر کے اٹھاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری محنت کا پھل مجھے نہیں ملے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کا دنیا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، جتنا عمل وہ کر کے آئے ہیں وہ سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت نیک عمل کر کے آئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا ہوگا، ان کے سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ تو سب سے بڑا خسارہ میرے بھائیوں قیامت کے دن کا خسارہ۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہے، ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، مشرک خسارے میں ہوگا، کافر خسارے میں ہوگا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر مومن بھی ہے لیکن اس کا کردار صحیح نہیں، اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو وہ بھی نقصان میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر وَاتَّبِعُوا مَا
وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم اپنے رب کی شریعت کی پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، قیامت کا دن ہوگا، انسان کہے گا اے کاش میں نے اللہ کے احکام کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں نے کوتاہی نہ کی ہوتی، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، انسان کل قیامت کے دن کہے گا میں اللہ کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، میں اسلام کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، آج میرا کتنا برا انجام ہو گیا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، انسان کہے گا اے اللہ کاش تو نے مجھے بھی ہدایت دی ہوتی اور میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوا ہوتا، او تقول لو ان لی کرۃ، انسان کہے گا اے اللہ کاش ایک مرتبہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے تو میں بھی اچھا عمل کر کے تجھ کو راضی کروں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا بھی کل قیامت کے دن پچھتائے گا اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف۔ مسلمان نام ہے، مسلمان نام ہے ہمارا، بے پردگی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، زناکاری ہمارے یہاں ہو رہی ہے، حرام خوری ہمارا نوجوان کر رہا ہے، جوا ہمارا نوجوان کھیل رہا ہے، شراب ہمارا نوجوان پی رہا ہے، اور تمام حرام کام ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، اور ہم صاحب اسی خیال میں مگن ہے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہے کہ نہیں، زبان سے دعویٰ کر لینے سے کام نہیں بنے گا، خسارے میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوگا مگر ان کا عمل گڑبڑ ہوگا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے۔ اب چار چیزیں اللہ نے بیان کی، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تبلیغ کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اب ان چاروں چیزوں پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ اس صورت کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے اپنے نبی سے چل کے پوچھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے ہیں تاکہ صحابہ کو دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھنے آ جائیں۔ اسی میں حضرت جبریل سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی مولانا صاحب بالکل رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کیا زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا کیا کافی ہے؟ نہیں، جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے گا، اس کو جب مدد کی ضرورت پڑے گی وہ اللہ کو پکارے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا نیٹ ورک کہیں پر فیل نہیں ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جس اللہ کو پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، اور 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے
میرے پاس بہت سارے کیس ایسے بھی آتے ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، باپ بھی اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، خاندان بھی اہل حدیث، لڑکی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے اور گھر والے پریشان ہیں، گھر والوں کو کسی نے بتایا فلاں بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار کے اوپر لے کے چلے جاؤ، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کو لگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری جوان بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بچی کو لے جاتے اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر وہ لے کے گئے اور مزار کے اوپر ایک ڈھونگی بابا بیٹھا ہے، اس نے مور کے مورچل سے آپ کی بیٹی کے بدن پر اس نے پھیر دیا، آپ کی بیٹی گھر آئی اور صحیح ہو گئی۔ آپ کو لگا کہ مزار پہ جا کے میری بیٹی صحیح ہو گئی۔ یہ اہل حدیث گھروں میں بھی یہ چیز ہونے لگی ہے میرے بھائیوں۔ انتؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اپنی بیٹی کی موت کو گوارا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری کو گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی میں اور شرک کے دلدل میں جانا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب رشتہ کیا کرو تو صرف خوبصورتی مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف برادری مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف اسٹیٹس مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو دینداری۔ ہم نے کتنے اہل حدیث گھروں کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ بدعتی گھروں سے لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگوں کو بہو بنا کے لاتے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے اپنے شوہر کو ایسی پٹی پڑھاتی ہے تو اس کا شوہر بھی بدعتی ہو جاتا ہے، قبر پرست ہو جاتا ہے، اس کے بچے تعویذ پہننے والے ہو جاتے ہیں، اس کے گھر میں جہاں کبھی شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا تھا اس گھر سے شرک و بدعت کا کام ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب رشتہ ناتا کیا کرو، جب شادی کیا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ خاندان کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، کہیں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہاں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر شرک و بدعت ہو رہی ہے تو اس گھر سے ہوشیار ہو میرے بھائیوں، اس گھر میں رشتہ کرنے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جب اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو اپنی توحید کو مضبوط کرو، اللہ کے بارے میں جانو۔ میرے بھائیوں، آپ نے رات رات بھر تقریریں سنی ہیں، مگر اللہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ جلسوں میں تقریروں میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں۔ آپ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے درس رکھیں اور اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تو اللہ کو جانیں۔ اس کے بعد دوسری چیز وَمَلَائِكَتِهِ، ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، ہمیں تو سب کا نام بھی نہیں پتا، ہم جبریل کو جانتے ہیں، ہم اسرافیل کو جانتے ہیں، میکائیل کو جانتے ہیں، بہت سارے فرشتے جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا، فرشتوں کی کتنی سنکھیا ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اتنی تعداد میں فرشتے ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، مگر ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک تعویذ ہمارے دوست نے پہنا ہوا تھا، میں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے تعویذ اتار دیا۔ جب تعویذ کو اتار کر کے میں نے تعویذ کو کھولا ہے تو تعویذ کے اندر چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا، کاغذ رکھا تھا، اور اس کاغذ پہ آپ یقین کریں اس کاغذ پہ فرشتوں کا نام لے کر کے ان کو پکار، یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل، اس تعویذ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو پکارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کو اگر کوئی اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو پکارنے والا مشرک ہے، مصیبتوں میں اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے کچھ بندوں کے بارے میں سفارش کریں گے، مگر جب تک اللہ اجازت نہیں دے دے گا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرشتے جس طریقے سے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ نے بہت ساری کتابیں دنیا میں اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری۔ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھی اب قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور تورات کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ تورات کو پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سکیلت السما کے لیے عمر، اے عمر تیرا ستیاناش ہو جائے، اے عمر تیرا تجھے گم کرنے والی گم کر دے، تیرا ستیاناش ہو جائے۔ اما ترى ما بوجه رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ انہوں نے تورات کو اس کا وہیں پر زمین پر ڈال دیا اور بڑے ادب سے کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اللہ کا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اپنی شریعت نہیں چلا سکتے تھے، ان کو محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کر کے یا اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ زمین میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، مگر وہ امت محمدیہ کی حیثیت سے رہیں گے، وہ اسی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک شریعت لانے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہمیں نہیں معلوم، بعض روایات میں 1,24,000 کی گنتی آئی ہے، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان گنت نبی دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مگر اب قیامت تک اگر شریعت چلے گی اور قانون چلے گا اور لا اگر چلے گا اور ویدھان اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا، ہم اس بات پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے برزخ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے۔ عذاب قبر کو ماننا بھی قیامت کے ایمان، قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے عذاب قبر کو ماننا۔ قیامت کے دن جو اللہ کا میزان ہوگا اور میدان حشر ہوگا اور اسی طریقے سے پل صراط ہوگا، جو قیامت کے دن کی جتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک موضوع اس پر ہوگا، قیامت کے دن کی تمام تفصیلات پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والیوم الآخر، آپ کو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے، اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کا عمل، اس کی روزی روٹی، اس کی عمر، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، نیک نصیب ہو خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، سب کچھ اس کی ماں کی پیٹ میں ابھی ہے، باہر نہیں نکلا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا
ہونا چاہیے میرے بھائی. اور جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا, کسی سے جلن نہیں کرے گا. ارے جب میرا تقدیر پر ایمان ہے, عبد الغفار کے حصے کی روزی عبد الرحمان نہیں لے سکتا, عبد الرحمان کے حصے کی روزی عبد الغفار نہیں لے سکتا. ہمارا جب تقدیر پر ایمان ہوگا ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے. ہم کسی کی دولت دیکھ کر, کسی کی شہرت دیکھ کر, کسی کی عزت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا الذین آمنوا, اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے, قیامت کے دن نقصان سے بچنا ہے, تو آپ کو اپنے اندر ایمان کرنا. اور ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے, ایمان ہی ہماری پونجی ہے. قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے, ہمارے پاس دنیا میں بہترین بلڈنگ ہو نہ ہو, ہم جھوپڑی میں رہتے ہو, غریب ہو, فقیر ہو, لیکن اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور ایمان نہیں ہوگا تو کروڑوں ارب پتی ہو کے ہم جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن کی 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے, ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے, اور اسی حالت میں ان کو موت آ جائے گی, کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کرے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ, وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے اللہ اپنے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. میرے بھائیوں, اس ایمان کی دولت کی قدر کرو. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا, اللہ نے توحید پر چلنے والا بنایا, اسلام پر چلنے والا بنایا. اس ایمان کی دولت کی قدر کرو. اور یہ بھی نوٹ کر لو, ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جیسے موبائل میں چارجنگ ہوتی ہے, 100% چارجنگ ہے تو موبائل برابر کام کرتا ہے. چارجنگ کم ہوتی ہے, موبائل کی بیک لائٹ سلو ہو جاتی ہے, موبائل سلو کام کرنے لگتا ہے. جس طریقے سے موبائل کی چارجنگ گھٹتی اور بڑھتی ہے, ہماری ایمان کی چارجنگ بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے, ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے. میں مثال کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر ایک چیز بتا دوں کہ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں, جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, زادتهم ایمانا, تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وعلى ربهم يتوکلون, اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, گناہ کا کام کرنے سے گھٹتا ہے اور نیکی کے کام کرنے سے بڑھتا ہے. ایمان کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ لیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر خسارے سے بچنا ہے, نقصان سے بچنا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے نیک عمل کرنے والے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالتا ہے. مجھے نہیں معلوم کٹیہار میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. ایک مرتبہ مالدہ میں کلیہ چک میں میرا پروگرام تھا اور اتفاق سے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. میں یقین مانے مالدہ سے کلیہ چک کا راستہ مشکل سے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا. اس راستے کو کراس کرنے میں کئی گھنٹے لگے. پورا راستہ جام ہے, نوجوان لڑکے چمکدار کپڑا پہن کر کے, لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, اور جھوم رہے ہیں, بڑے بڑے ڈی جے بج رہے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے گاڑیوں پر لگے ہیں اور لائن سے گاڑیاں چل رہی ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. اور یہ سب کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے اور کرنے والا یہ سمجھ کے کر رہا ہے صاحب ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, جس کام کو دنیا والے نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے. جس کو ہمارے بڑے بڑے لوگ نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا.
جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ ایسا عمل کرے جو شریعت کی نظر میں نیک عمل ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے عمل میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پتہ یہ چلا کہ ہمارا عمل نیک عمل کب ہے؟ جب اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک، ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور نمبر دو، اس میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کریں. اگر دکھاوا ہے، اگر ریاکاری ہے، تو ہمارا عمل جتنا بھی خوبصورت عمل ہو اللہ کے برباد ہو جائے گا. میرے بھائیوں، اس لیے ہم بدعت کے بھی خلاف ہیں اور شرک کے بھی خلاف ہیں. وعمل الصالحات میں دونوں کا رد ہے. ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور وہ عمل کرنا ہے جس پر اللہ کے پیارے نبی کی مہر لگی. یہ سوالات آئے ہیں، میں اپنا موضوع پورا کر کے بھی تھوڑی دیر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. تو نیک عمل کرنے والا ہی اللہ کے گھاٹے اور پریشان سے بچے. اچھا، اب ایک بات اور ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان بدعت کر رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پہ کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے. اب یہ کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کوثر کا جام پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو کوثر کا جام انشاءاللہ پلائیں گے. دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، آمین. لیکن یہ کوثر کا جام بدعتیوں کو نصیب نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جب کوثر کا جام پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے، کوثر نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، میرا نام لینے والے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے، انہوں نے دین میں کتنی بدعت و خرافات نکالی آپ نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، اسے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس شریعت کی اس دین کے بارے میں دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے. اللہ نے اگر آپ کو توحید پر بنایا ہے، آپ کا کوئی بھائی شرک کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی بدعت کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنے تمام بھائیوں کو بچانا ہے. آپ کو اللہ نے توحید کی ٹارچ دی ہے، اس ٹارچ کی روشنی میں آپ کو اپنی منزل تک جانا ہے، اور جس کو آپ بچا سکتے اس کو بچانا ہے. میری ماں بہنوں آپ کا بھی یہ کام ہے، آپ دوسروں کو، آپ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور دوسروں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو ان کو سمجھا. اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ کا ہم سب کا کام ہے. کوئی برائی دیکھے اگر زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. تو حق بات کی تبلیغ کرنا اور حق بات کو دوسرے تک پہنچانا یہ بھی بہت ضروری ہے. مگر ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجیے، جب آپ حق بات بتائیں گے تو کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں گے، آپ کے کچھ دوست آپ سے دشمنی بھی کرنے لگیں گے، تو صبر بھی کرنا پڑے گا. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کی تبلیغ کرو گے تو صبر بھی کرنا پڑے گا. تو جب تم حق بات دوسروں کو بتاؤ تو صبر کی تلقین بھی کرو، خود بھی صبر کرو. سامنے والے سے کہو کہ دیکھو بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، تم کو صبر سے کام لینا پڑے گا. میرے بھائیوں، اور آج کے دور میں تو ہمیں قدم قدم پہ صبر کی ضرورت پڑے گی.
میری پیاری ماں بہنوں، مارکیٹ میں چلی جاؤ، بازار میں چلی جاؤ، جب آپ برقعے میں اور نقاب میں نکلو گی تو گھورنے والے آپ کو گھوریں گے اور تانا مارنے والے آپ کو تانا ماریں گے۔ اتنے تانے ایک بے حیا اور بدچلن لڑکی کو نہیں سننے پڑیں گے، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کو لوگ سر اور آنکھوں پر بٹھائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، اور نقاب پوش اور باپردہ عورت کو لوگ گالیاں دیں گے۔ میری پیاری بہن، آپ کو وہاں پہ صبر سے کام لینا پڑے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اپنے دامن کو زناکاری اور بدکاری سے بچائیں گے، آپ کے کچھ دوست تانا دیں گے، ارے تو تو بڑا پرانے دور کا آدمی ہے، تو تو حالات اور زمانے سے بہت پیچھے چل رہا ہے، دیکھ فلانے کی تو اتنی گرل فرینڈز ہیں، فلانے کی تو اتنی لڑکیوں سے دوستی ہیں، اس کے موبائل پر تو فلاں فلاں کے نمبر ہے، فلاں فلاں کے ویڈیوز ہیں۔ آپ کو صحیح راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر بھی لوگ آپ کو تانے ماریں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے، اس وقت بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو وہاں پر بھی اللہ کے دین پر قائم رہنا پڑے گا اور صبر سے کام لینا پڑے گا۔ صبر بڑا وسیع لفظ ہے میرے بھائی، صبر کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے موجودہ دور میں جب دین پر عمل کرنے والا اور دین پر چلنے والا پوری دنیا میں اجنبی بن چکا ہے، اس دور میں تو صبر کی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں کے اوپر آنے والا ہے جب دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا اور دین کے اوپر جمع رہنے والا اتنا مشکل اس کے لیے ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ۔ آپ کا بھائی ہے، بینک سے لون لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، بیاج پر پیسہ لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، اور آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے، دیکھو وہ تو اتنا پیسہ لے کے کام کر رہا ہے، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ پریشانی اٹھا رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو سمجھا رہی ہے تم بھی سود اور بیاج کا لین دین کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن یہاں پر آپ کو اللہ کے دین پر صبر کرنا ہے، اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کو لگے کہ دین بڑا مشکل ہو چکا ہے اور دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، تو نبی اکرم کی سیرت کو پڑھ لیا کرنا اور نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیا کرنا۔ ہم ان سے بڑے تو نہیں ہو گئے، ہم ان سے زیادہ نرم و نازک تو نہیں ہو گئے۔ جب ہمارے نبی نے پتھر کھائے، ہمارے نبی کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے دین پر چلنے میں کچھ مصیبتیں ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ پریشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ کانٹے ہمارے راستے میں آ جائیں، تو ہم صبر سے کام لے لیں اور اپنے نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں، اپنے نبی کی زندگی کو یاد کر لیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا جھیلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تم ایمان لائے ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، اور قدم قدم پر تمہارے راستے میں پریشانیاں آئیں۔ اللہ